السلام علیکم، میں ہوں مادہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، الیکشن سے قبل پاکستان میں 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی افواہیں کیوں پھیل رہی ہیں اور اس پر اعتراض کس کو ہے؟ لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے آج میاں نواز شریف صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیل پر جو ہے وہ سماعت کا حوال بیان کرتے ہیں، پھر اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ کس کو اعتراض ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران عدالت نے نواز شریف کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ صاحب بتائیے کون سا آپشن لیں گے، جس پر نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ بہت سی باتیں ہیں جن کو میں عدالت کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا۔ جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے دیکھنا ہے اگر اضافی دستاویزات دیکھ کر ٹرائل کو متاثر کرتا ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے مرحوم جج ارشد ملک کے حوالے سے سخت زبان استعمال کی ہے۔ نواز شریف کے وکیل نے کہا کہ جج ارشد ملک دنیا میں نہیں رہے، اس لیے درخواست واپس لینا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر نیب پروسیکیوٹر نے عدالت سے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک راستہ ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ اور دوسرا ہائی کورٹ کو خود فیصلہ کرنے کا دیا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ عدالت میرٹ پر خود فیصلہ کرے یا دوبارہ فیصلے کے لیے ریمانڈ کر دے، یہی دو راستے ہیں۔ اس پر وکیل نواز شریف نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ پہلے ہی بہت زیادتیاں ہو چکی ہیں، ہماری استدعا ہے کہ یہی عدالت میرٹ پر نواز شریف کی اپیل پر فیصلہ کر دے۔ اس سے قبل بھی دو اپیلوں پر فیصلہ اسی عدالت میں ہو چکا ہے۔ اس موقع پر نیب پروسیکیوٹر نے العزیزیہ ریفرنس فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ عدالت فیصلہ کالعدم قرار دے کر ریمانڈ جو ہے وہ بیک کر دے۔ اس پر وکیل امجد پرویز نے کہا کہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے ہمیں منظور ہوگا۔ عدالت اگر نیب کورٹ کہہ دے کہ وہ دوبارہ سن کر فیصلہ کر دے، عدالت نیب کورٹ کو 15 یا 20 دن دے دے، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے میرٹ پر نواز شریف کی اپیل سننے کا فیصلہ کیا۔ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ نیب کا الزام ہے کہ نواز شریف بے نامی دار ہیں۔ انہوں نے استفسار کیا کہ کچھ ٹرانزیکشنز ہیں، ان سے متعلق عدالت کو بتائیے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مان بھی لیا جائے کہ پراپرٹی نواز شریف کی ہے، پھر بھی 4 عناصر پروسیکیوشن کو پورے کرنے ہیں۔ اس پر وکیل امجد پرویز نے کہا کہ 4 عناصر مسنگ ہیں۔ نواز شریف پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے، جے آئی ٹی کسی کاغذ پر یقین نہیں رکھتی، العزیزیہ کمپنی 2001 میں رجسٹر ہوئی، دوسری کمپنی ہل میٹل جو ہے وہ 2005 میں رجسٹر ہوئی۔ ہل میٹل کے مالک حسین نواز شریف ہیں اور اس کمپنی سے نواز شریف کا تعلق ثابت کرنے کے لیے کوئی دستاویزی ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔ امجد پرویز نے کہا کہ نیب کا سارا جو کیس تھا وہ نواز شریف کی ان کمپنیوں کی ملکیت کو ثابت کرنے کا تھا، اور ان کمپنیوں کے شیئر ہولڈر جو ہیں وہ حسین نواز شریف، عباس شریف اور ایک خاتون تھی۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ نواز شریف کا موقف یہ تھا کہ العزیزیہ میرے والد میاں شریف نے بنائی تھی، جس کے ساتھ ان کا کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ امجد پرویز نے کہا کہ جے آئی ٹی کا سربراہ جرا میں یہ تسلیم کرتا ہے العزیزیہ سے نواز شریف کے تعلق کے بارے میں کہ ان کی کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے، اور نواز شریف کی فیملی نے 1976 میں دبئی میں گلف سٹیل ملز لگائی۔ یہ گلف کی سب سے بڑی سٹیل ملز تھی جو دبئی میں لگائی گئی۔ یہ بات کی بات ہے کہ وہ بعد میں منافع میں رہی یا نہیں۔ دوسرا، پاکستان میں گزشتہ کئی روز سے پاکستان کے آئین کی 18ویں ترمیم میں مبینہ طور پر تبدیلیاں کیے جانے سے متعلق افواہیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہ مباحثہ یا چہم گوئیاں نئی ہرگز نہیں ہیں۔ یوں کہہ لیے کہ غالباً ڈکے چھپے الفاظ میں گزشتہ چند سالوں سے اس بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ آئینی ترمیم کو رول بیک کیا جائے یا اس میں ترمیم کیے جانے کی ضرورت ہے۔ آج سے 10 سال قبل قومی اسمبلی سے 8 اپریل 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کی 102 شقوں کے متفقہ طور پر منظوری دی گئی تھی، اور ان شقوں میں 17ویں ترمیم کا خاتمہ، 58(2)B کا خاتمہ، صوبہ سرحد کے نام کی تبدیلی اور خیبر پختونخوا رکھے جانے کی منظوری
کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ، مسلح افواج کے سربراہان کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم کو منتقل کرنے جیسی ترامیم جو ہیں وہ شامل تھی۔ 18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی ختم کرنے سے متعلق گردش کرنے والے جو دعوے ہیں، جہاں سوشل میڈیا پر جو مسلسل گردش میں ہیں، وہاں پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری کی جانب سے مختلف جلسوں میں بھی اس کو دہرایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر عمومی طور پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون صوبوں کو اختیارات دینے والی اس ترمیم کے رول بیک کیے جانے کی خواہش مند ہے، مگر چند دن قبل 3 دسمبر کو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال نے واضح کیا کہ مسلم لیگ نون کا 18ویں ترمیم واپس لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے سرگودا ڈویژن کے پارٹی امیدواروں کے انٹرویوز کے بعد صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا کہ 18ویں ترمیم واپس لینے کی کوئی تجویز زیر بحث نہیں ہے۔ یہ ترمیم مکمل ہے اور ہم آئندہ انتخابات کے بعد اقتدار میں آنے کے بعد اس کی روح پر پورا اتریں گے۔ اختیارات کی منتقلی وقت کی اہم ضرورت ہے، تاہم جب ملکی سیاسی منظرنامہ پر یہ باتیں سامنے آنے لگی کہ 18ویں آئینی ترمیم کے رول بیک یا اس میں کسی بھی قسم کی ترمیم کا امکان ہے، تو ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان خبروں پر بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ لیکن یہ چہمگوئیاں سامنے کب اور کیسے آئی ہیں، اس حوالے سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پی پی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا تھا۔ 18ویں آئینی ترمیم میں بہتری تو کی جا سکتی ہے، مگر اسے رول بیک نہیں کرنے دیا جائے گا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کا موقف ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس اقدام کے سامنے دیوار بنے گی۔ صبح سے بھی 18ویں آئینی ترمیم سے متعلق چند تحفظات ہیں، جیسے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں موجود قدرتی وسائل سے حاصل ہونے والے معاشی فوائد فیڈریشن لے جاتی ہے، اس سے متعلق صوبے اس آئینی ترمیم میں بہتری چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ 15 اپریل 2010 کو ایوان بالا یعنی سینٹ نے 18ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی تھی اور سینٹ میں مسلم لیگ کار نے صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھنے کی مخالفت کی تھی، لیکن ان کی جماعت اس معاملے پر ووٹنگ کے دوران تقسیم ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آئینی پیکج میں ججوں کی تعیناتی کے طریقہ کار پر وکلا نے اعتراض کرتے ہوئے اسے چیلنج کرنے کا عندیہ بھی دیا تھا، اور اس ضمن میں سپریم کورٹ میں 2 درخواستیں دائر کی گئی۔ 2020 میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ این ایف سی کے ساتھ ساتھ اس 10 سالہ پرانی ترمیم کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس ترمیم کے بعد کئی انتظامی مسائل پیدا ہوئے اور وفاق انہیں حل کرنے میں بے بس ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد مرکز یعنی وفاقی حکومت سے بعض معاملات میں اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کو منتقل کر دیے گئے، اور اب سوال یہ ہے کہ اگر اس ترمیم کے بعد صوبے مزید طاقتور ہوئے ہیں تو پھر اس پر اعتراض کیوں کر، اور کس سے اعتراض ہے؟ سیاسی تجزیہ کار اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ سہیل ورائے صاحب نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ وفاق سے زیادہ طاقتور صوبے اور وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور وزیر اعلیٰ ہو چکے ہیں۔ اس آئینی ترمیم سے سیاسی جماعتوں سے زیادہ ان اداروں کو اعتراض اور تحفظات ہیں کہ جو پہلے مرکز کے قریب بیٹھ کر ان وسائل کو کنٹرول کر لیا کرتے تھے، مگر اس آئینی ترمیم کے آ جانے کے بعد سے ان کے لیے یہ کام مشکل ہو گیا ہے۔ صوبوں کی جانب سے جو ایک مسئلہ یہاں سامنے آتا ہے وہ یہ کہ صوبوں نے اضلاع کو صوبائی فائنانس کمیشن کی مدد سے یہ اختیارات منتقل کرنے تھے، مگر وزیر اعلیٰ نے مضبوط ہوتے ہی ایسے نہیں کیا، اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ صوبے یہ اختیارات اور وسائل ضلعی سطح تک منتقل کریں۔ لیکن اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا 18ویں ترمیم میں تبدیلی یا اسے رول بیک کرنا ممکن ہے؟ ملک میں عام انتخابات کا ماحول بن رہا ہے، تو کیا ایسے میں 18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی سے متعلق کوئی بات کرنا یا اس جانب جانے کا کوئی امکان ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔